أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم. مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوصاف دے. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام اور میرے ہم مکتب اور ہم مشن طالب علم بھائیوں، مجھے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے. میں انشاءاللہ مختصر اور پر اثر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے آپ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو سنیں. انشاءاللہ میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. میں نے آیت پڑھی محمد الرسول اللہ، اس میں ایک لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ رسول ہے اور ایک لفظ اللہ ہے. میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے. محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں. دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے. دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے. دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بے عیب ہے، پیغمبر کی بات بے عیب ہے. دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے. دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، اس محمد اور رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں. پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے. دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے. قیامت کے دن تک پیغمبر کی ذات میں تغیر بھی نہیں آتا، پیغمبر کی بات میں تغیر بھی نہیں آتا. دیوبندیت کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مکان بھی تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے، جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ حدیث بھی تمام باتوں سے اعلیٰ ہے. دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے. ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا، پیغمبر کی بات کو مانا. پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد الرسول اللہ میں دین آتا ہے، اس میں نبوت کی ذات بھی ہے، نبوت کی بات بھی ہے. دنیا میں جتنے حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے. میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکار کر کے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے. دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر بحث لائے ہیں، مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر بحث لائے ہیں. جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے، بے ایمان شراب پیتا تھا، بے ایمان زنا کرتا تھا، بے ایمان خلوت میں نمارم عورتوں سے اپنی ٹانگیں
صدقا, ہم نے تجھ میں صداقت ہی صداقت پائی ہے. اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے, اچھا مجھے سچا مانتے ہو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے, پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا ہے. میرے نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا, پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے, پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے. قادیانی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا, پہلے تیری ذات کو زیر بحث لایا جائے گا, پھر تیری بات کو زیر بحث لایا جائے گا. پیغمبر کے تم نے دو ناموں کو دیکھا ہوگا. جب حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نبوت کا پڑھا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کی خدمت میں پیش ہو کے قصیدہ پڑھا. حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں, حمدت اللہ نہدا فؤادی الى الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بهم لطیفی اذا تلیت رسائله علینا تحدر دمع ذلک بالحصیفی رسائل جاء احمد من هداها بآیات مبینۃ الحروف محمد مصطفی فینا مطاع فلا تخشوا بالقول العنیف فلا والله نسلمه لقوم فلما نبغي فيهم بالسيوف. حضرت امیر حمزہ نے دو لفظ فرمائے, ایک لفظ مصطفیٰ تھا, ایک لفظ مطاع تھا. مصطفیٰ پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں, مطاع پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں. اللہ نبوت کے لیے پیغمبر کی ذات کو چنتا ہے, بات کو حجت قرار دے دیتا ہے. قادیانی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا, پہلے تیری ذات کو دیکھیں گے, سر پہ تاج نبوت کو سجایا جا بھی سکتا ہے یا نہیں, پھر تیری بات کو دیکھیں گے. میں اس کو یوں کہتا ہوں, حضرت مولانا ضیاء القاسمی خطیب یورپ ایشیا نے اس بات کو یوں سمجھایا, فرمایا کہ تم نے دیکھا اگر ٹرک کسی سڑک پر چڑھے, پولیس والے یہ نہیں دیکھتے ٹرک کی رفتار کیسی ہے, یہ نہیں دیکھتے ٹرک چلتا کیسے ہے, پہلے ٹرک کو دیکھتے ہیں اس کی لائٹ بھی ہے یا نہیں. اگر لائٹ موجود نہ ہو پولیس والا چلان کرتا ہے, یہ ٹرک چلنے کے قابل نہیں ہے. ہم نے قادیانی کو دیکھا, اس کی لائٹ بھی نہیں تھی. دیوبندیت نے کہا کہ تجھے نبوت کی سڑک پہ کیا چلنا تھا, اگر سڑک پہ چلنے والا ٹرک ہو اسے قبول نہیں کرتے. اس اندھے بے ایمان شخص کو نبوت کے لیے کیسے چنا جا سکتا ہے. میں بتا یہ رہا تھا, ایک ذات نبوت ہے, ایک بات نبوت ہے. قادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے, نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے. دیوبندیت نے نبوت کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے, نبوت کی بات کا بھی دفاع کیا ہے. ہم اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رب کعبہ کی قسم قادیانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, اگر ہم ہر دور میں ہمارے اکابر نے فتنوں کا تعاقب کیا ہے, ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, اپنے اکابر کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے دشمن کو بتا دیں گے اگر نبوت کے خلاف زبان چلی ہم اس زبان کو کھینچ لیں گے, اگر نبوت کے خلاف قلم چلا ہم اس قلم کا رخ بدل دیں گے. رب کعبہ کی قسم ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, پیغمبر کی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, پیغمبر کی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے, پیغمبر کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. میں نے اختصار سے بات سمجھائی ہے, ایک میرے پیغمبر کی ذات ہے, ایک میرے پیغمبر کی بات ہے. ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں, باتیں پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں. نبوت کی ذات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے, نبوت کی بات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے. فتنہ قادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے, نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے. علماء دیوبند نے نبوت کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے, نبوت کی بات کا بھی دفاع کیا ہے. میں نے عرض کیا, میں مضمون سمیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا, میری بات پہ توجہ رکھنا. صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے, شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے, ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے. میرے نبی کے, میرے پیغمبر کے وجود سے یہ سارے شعبے ہمارے سے وجود میں آتے ہیں. نبوت کا دفاع صحابیت کا بھی دفاع ہے, نبوت کا دفاع یہ شہادت کا بھی دفاع ہے, نبوت کا دفاع یہ ولایت کا بھی دفاع ہے, نبوت کا دفاع یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفاع ہے. اگر نبوت کی ذات محفوظ ہے سب کچھ محفوظ ہے, اگر پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے اللہ کی قسم کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رب کعبہ کی قسم ہاتھ کھڑا کر کے عہد کرو ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے, ہاتھ کھڑا کر کے عہد کرو ہم پیغمبر کی ذات کا دفاع بھی کریں گے, پیغمبر کی بات کا دفاع بھی کریں گے, ہم پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ذات پیغمبر کے دفاع کی بھی توفیق دے, باتیں پیغمبر کے دفاع کی بھی توفیق دے. اللہ رب العزت ہماری جان اور مال کو پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.